بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 19 جولائی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستو آگے شیئر بھی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں۔ دوستو، انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں مسلسل لوگ جوازات، مکتبہ عمل، سعودی وزارت خارجہ اور میرے اس چینل پر بھی یہی سوالات پوچھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی حکومت کب تک فیصلہ کرے گی۔ سعودی عرب کے اہم ادارے تمام افراد کو اس بارے میں یہی جواب دے رہے ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں سعودی حکومت بہت باریک بینی سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں لائے عمل اختیار کر کے عوام کو مطلع کر دیا جائے گا۔ وبائی مرض کرونا کی جو روزانہ کی بنیاد پر وزارت صحت رپورٹ جاری کرتا ہے اس میں کافی بہتری آتی جا رہی ہے۔ یہ بہتر حالات یہ لازماً ظاہر کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حج کے بعد بہت جلد امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹ سعودی حکومت جاری کر دے گی۔ سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے کل جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی حکومت 3 سال کے لیے ایئر لائنز کو بند کر دے گی 3 مہینے کے بعد، تو یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹی خبریں ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جو کسی کفیل یا کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے ایک اہم خبر مکتبہ عمل اور جوازات کی جانب سے آئی ہے۔ یاد رکھیے گا، معلومات اگر آپ کو صحیح ہوں گی تو آپ صحیح کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خبر کچھ یہ ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اقامے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کفیل یا کمپنی ان کے اقامے تجدید نہیں کرواتے، تو اگلا لائحہ عمل یعنی اگلا کام غیر ملکی افراد کو اب کیا کرنا ہے؟ کیا انہیں صرف اپنے روم میں بیٹھ کر چوری چھپے ملازمت کرنی ہے یا انہیں اپنے آپ کو قانونی طور پر سعودی عرب میں موجود رکھنا ہے تاکہ ان کی فیملی جو ان کے ملکوں میں ان کے رقم کا انتظار کرتی ہے وہ بہتر سے بہتر اپنے حق کے مطابق رقم حاصل کر سکے، یا وہ چوری چھپے کم تنخواہ پر کام کر کے ان کو کچھ نہ کچھ پیسے بھیجتے رہیں؟ یہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ دوستو آپ نے کرنا ہے۔ اس بارے میں مکتبہ عمل اور جوازات نے واضح طور پر کہا ہے کسی بھی کمپنی کے 3 مین ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے ورکر کا اقامہ بنانا ہے۔ اگر وہ اپنے ورکر کا اقامہ بناتے ہیں اور مسلسل اسے سعودی عرب میں نہیں رکھنا چاہتے تو اقامہ ختم ہونے کے دوران یا اقامہ ختم ہونے کے بعد فوری طور پر اس کا خروج نہایہ لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک میں چلا جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے یعنی اقامہ بھی نہیں بناتے اور اقامے کا جو خروج نہایہ بھی نہیں لگاتے، ورکر کو یہ لازماً انہیں ثابت کرنا ہے کہ ورکر ان کے پاس کام نہیں کر رہا یعنی حروب لگا ہوا ہو۔ یہ تینوں کام اگر کوئی بھی کفیل یا کمپنی آپ کے ساتھ نہیں کرتے تو لازمی طور پر وہ مجرم کہلائیں گے۔ مکتبہ عمل اور جوازات کے ریکارڈ میں وہ خود گلٹی یعنی کہ مجرم کہلائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو کسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو لازمی طور پر مکتبہ عمل سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ جوازات اس کے بعد آتا ہے۔ جوازات کا کام صرف آپ کو اقامہ فراہم کرنا ہے، اس سے پہلے مزدور کے حقوق کے بارے میں، اپنے رائٹس کے بارے میں آپ کو مکتبہ عمل لازمی جانا ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اکثر کہتے ہیں 2 سال سے ان کے اقامے نہیں بنے، تو یہ سراسر آپ کی اپنی غلطی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو معلومات میں اضافہ کریں، آپ کو فوری طور پر جب آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوا تھا آپ کو مکتبہ عمل سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپ کے لیے 2 کام لازمی کرتے، یا تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے ملکوں میں خروج نہایہ لگا کر بھیج دیتے، یا اگر آپ نے کوئی دوسری ملازم کفیل کے پاس حاصل کر لی ہے، کمپنی میں حاصل کر لی ہے، تو پہلے کفیل سے بغیر پوچھے آپ کا اقامہ
دوسرے کفیل کے پاس ٹرانسفر کر دیتے، مگر کیونکہ لا علمی کی وجہ سے آپ یہ نہیں گئے ان کے پاس، تو لہٰذا اب آپ قصوروار ہیں اور اب آپ کو سزا اور جرمانہ ہونے کے بعد ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی غلطی کسی صورت میں نہ کریں۔ مکتبہ عمل مزدوروں کے حقوق کے لیے ہی قائم کیا ہوا ادارہ ہے، وہاں لازماً جائیں اور اپنے لیے جو بہترین فیصلے ہیں وہ آپ کر لیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر العصا میں جو بدھ کے روز ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں 5 افراد، 4 بہنیں اور 1 بھائی وہاں پر مردہ پائے گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ تمام بچے جن کی عمریں 14 سے 19 سال تھیں ویڈیو گیمز کے کافی زیادہ شوقین تھے۔ پولیس نے جو کچھ اہم اطلاعات شیئر کی ہیں اس کے مطابق یہ افراد کافی ایسے گیم کھیلتے تھے جو کہ کافی انسانی ذہن کو جکڑ لیتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو میں زیادہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں صرف آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو گیم بچوں کو کھلائیں، مگر اتنا نہ کھلائیں کہ وہ ان کے ذہنوں کو اس برے طریقے سے متاثر کرے کہ نوبت ان حالات تک پہنچ جائے۔ سعودی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں معمولات زندگی پر کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انسانی صحت ہو، معاشی روزگار ہو اور دیگر روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہوں، سب کے سب متاثر ہوئے ہیں۔ تاہم اس کی وجہ سے اقتصادی، سماجی اور ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے بہترین مواقع میسر آئے ہیں۔ اسی تمام مواقع سے سعودی حکومت فائدہ اٹھائے گی اور مملکت بھر میں بہترین قسم کا سبزہ زار، بڑے بڑے باغات، پارکس اور جنگلات کا اضافہ کرے گی۔ یاد رہے، سعودی عرب جو اس سال G20 کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہا ہے، اس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ متفقہ طور پر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 2 خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ پہلا اقدام صحرا کو کم کرتے ہوئے سبزہ زار مقامات میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے فضا میں کاربن سرکلر اکنامی کی تصور کو اپنایا جائے گا جس سے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایسے کام ہیں جس کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بڑے پروجیکٹس بنیں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درخت لگائے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کے لیے باقاعدہ لائحہ عمل اختیار کیا گیا ہے اور بڑے پروجیکٹ بھی اناؤنس ہونے والے ہیں۔ لاکھوں غیر ملکی افراد کو انشاءاللہ روزگار ملے گا۔ اللہ رب العزت رازق ہے۔ آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو بہتر رکھا کریں، اپنے اقامہ اور دیگر چیزوں کو، انشاءاللہ روزگار کے مواقع بے پناہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔